إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ہر قسم کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور حسن اتفاق ہے، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی خطیب اور کوئی فرقہ بھی اس ماہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتا، حسنین کریمین اہل بیت کا، آل علی کا تذکرہ خیر کرتا. حالات یہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. ان کی وفات کے بعد یزید بن معاویہ خلیفہ بنا. صحیح بخاری میں ایک واقعہ درج ہے. لما خلع اہل المدینہ یزید بن معاویہ وجمع ابن عمر حشمہ وولدہ. جب اہل مدینہ نے یزید کی خلافت، اس کی بیعت توڑ دی، تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے خاندان کو جمع کیا. فقال، پھر فرمایا
انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينسب لكل غادر لواء یوم القیامہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن ہر وعدہ توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ ہر وعدہ توڑنے والے کے لیے، وہ جلسے کا وعدہ توڑے، یا پیسے دینے کا وعدہ توڑے، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول پر کی۔ یزید کی خلافت کو جو مانا ہے هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے موافق کر چکے، وہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنی اولاد کو، خاندان والے کو ڈرا رہے ہیں، ڈر جاؤ، بیعت نہ توڑو۔ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ، میں نہیں جانتا اس سے بڑی بھی کوئی بے وفائی ہو سکتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محدث صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، من ان یبایع رجل علی بیع اللہ ورسولہ، کہ ایک شخص کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے موافق کی جائے، ثم ينسب له القتال، پھر اس سے جنگ کی جائے۔ جب ہم نے اسے خلیفہ مان لیا، پھر اسے جنگ کیسے؟ دوسرا نمبر تنبیہ کر رہے ہیں، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِّنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، کہ تم میں سے جو شخص بھی یزید کی بیعت توڑے گا اور اس کی اطاعت سے روگردانی کرے گا تو ابن عمر کا اس سے کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا۔ صحیح بخاری 7111 نمبر ہے، گوگل ماریے اور چیک کیجئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یزید کی بیعت کتاب و سنت کے مطابق، نمبر 1۔ نمبر 2، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیعت توڑنے والوں کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنائی اور ڈرایا، کل تمہارے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ دھوکے باز۔ نمبر 3، تمام صحابہ بشمول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی خلافت پر متفق تھے۔ یہ فقرہ نوٹ کر لیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو راضی نہیں تھے۔ میرا دعویٰ ہے دلائل کی بنیاد پر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سارے صحابہ یزید کی خلافت پر متفق تھے۔ مدینہ کا گورنر ہے ولید، وہ گئے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر دی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب نہیں مرنا،
اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ولید نے کہا یزید کی بیعت کیجیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میرے جیسا شخص یزید کی بیعت خفیہ نہیں کر سکتا، علن اعلان کروں گا، علن اعلان کروں گا۔ اور تم بھی یہ سمجھتے ہو، گورنر کو کہا، ولید کو، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ مجھے خفیہ بیعت نہیں کرنی چاہیے، علن اعلان کروں گا جب لوگ کریں گے۔ نمبر 2، نواسہ رسول نے فرمایا جب تم لوگوں کو بیعت کے لیے جمع کر لو مجھے بھی بلا لینا، لوگ بھی بیعت کر لیں گے، میں بھی بیعت کر لوں گا۔ اٹھائیے تاریخ طبری، اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ حسین رضی اللہ تعالی نے خلافت کو تسلیم کر لیا، ورنہ کیا کہو گے کہ حسین جھوٹ بول سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ اعلان کر رہے ہیں لوگوں کو جمع کرو، جب لوگ بیعت دیں گے آپ کو میں ان پورے جمع غفیر کے سامنے علن اعلان یزید کی بیعت کر لوں۔ ولید گورنر مدینہ چلے گئے۔ سستی ہوئی، حکام لوگوں کو جمع نہ کر سکے، حالات کا تقاضا تھا، کام پڑ گیا، کچھ بھی کہہ دے، یہ ذمہ داری لوگوں کو جمع کرنا حسین کی نہیں تھی رضی اللہ تعالی عنہ، حکام کی تھی۔ آپ نے کہہ دیا لوگوں کو جمع کر لو، مجھے بھی بلا لینا۔ تاخیر ہو گئی بیعت ہونے میں، تاخیر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نہیں ہوئی، تاخیر گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی۔ مدینہ کے گورنر یہ کام نہ کر سکے، اور تاخیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر، پیغمبر کا داماد، چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت 6 مہینے تک نہیں کی۔ صحیح مسلم ہے 1759۔ تاخیر ہونا کوئی بات نہیں۔ ہوا کیا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، اور 6 مہینے میں نہ اولاد نے نہ شوہر نے فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ آپ نے کہا تھا نا واہ کارواں، اے ابا جی بڑی تکلیف میں آپ کو دیکھتی ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا کو تکلیف نہیں ہوگی۔ فاطمہ کی مسکراہٹ ہی چلی گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو ہی جنازہ پڑھا کر دفن کر دی، ابو بکر کو خبر تک نہ دی۔
رضی اللہ تعالی عنہ. حق بھی تھا آپ کا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر سر میں درد ہو رہی. فرمایا عائشہ اگر تو فوت ہو جائے میں تجھے خود نہلاؤں کفناؤں اور تجھے قبر میں اتاروں جنازہ پڑھوں. سنت ہے کہ خاوند نہلائیں گے. حنفیہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ بیوی مر گئی خاوند ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا غیر محرم. جب مولویوں کو بنایا ہوا ہے میڈ ان پاکستان. شریعت میں پیغمبر فرما رہے ہیں عائشہ میری زندگی میں تو فوت ہو نہلاؤں بھی کفناؤں بھی جنازہ بھی پڑھوں دفناؤں بھی. علی نے سنت کے مطابق نہلایا کفنایا اور جنازہ پڑھ دیا. اب جب پیغمبر کی بیٹی چلی گئی اب لوگوں کے چہروں پر ناراضگی کے آثار علی نے دیکھ لی. علی نے دیکھ لی. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر کو کہا اکیلے آ جاؤ ساتھ نہ لے کر آنا. کس کو؟ عمر کو نہ لانا. اکیلے آؤ. اکیلے آئے اور کیا کہا میں آپ کی خلافت پر راضی ہوں پر تھوڑا سا غصہ یہ تھا آپ نے مشورہ ہی نہیں کیا ہم سے. مشورہ کر لیتے خلیفہ تو بننا ہی آپ نے تھا. اور 6 ماہ کے بعد ابو بکر کی خلافت پر بیعت کر لی. اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاخیر پر کوئی شخص انگلی اٹھائے تو پھر علی پر کیا کہو گے؟ ثابت کیا ہوا کہ تاخیر ہونا کوئی بری بات نہیں. اگر یہ کہو تاخیر اس لیے کی کہ یزید کو خلیفہ حسین نہیں مانتے تھے تو پھر کیا کہو گے علی نے جو تاخیر کی وہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے تھے؟ دونوں باتیں ہی غلط. انہوں نے وعدہ کر دیا تھا گورنر مدینہ کے گورنر سے لوگوں کو جمع کرو سب کے سامنے علن اعلان بیعت کروں گا تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے. ہم ہمیشہ نیگیٹو سوچتے کسی نے کوئی بات کہی پہلے نیگیٹو بعد میں کہیں مہینے بعد پازیٹو. نہیں ہمارا ایمان ہے حسنین کریمین اہل بیت کے بارے میں وہ جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے جب کہہ دیا کہ بیعت کر لوں گا تو کر لیں کر لی یوں سمجھے. جب دیکھا کہ گورنر نے کوئی اس نے عام سی بات لی کہ لے لیں گے بیعت. حسین رضی اللہ تعالی مکے تشریف لے گئے. مکہ جانے سے پہلے آپ نے یزید کی بیعت پر رضامندی کا اظہار کیا. 2 دن جانے سے پہلے گورنر کے سامنے آپ وعدہ کر چکے تھے اور حسین سے وعدہ خلافی کی توقع مسلمان نہیں کر سکتا. رضی اللہ تعالی عنہ. آپ مکہ پہنچے کوفی تو پیچھے لگے ہوئے تھے. قاتل علی قاتل حسن اہل بیت کے قاتل انہوں نے گمان کیا کہ یزید کی خلافت نہیں مانی مکہ آ گئے. انہوں نے وفود خطوط انبار لگا دی. انہوں نے یہ چال چلی کہ حسین کے ذریعے مسلمانوں میں خون ریزی کی جائے. رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں ارشاد فرماتے ہیں خط آتے رہے 2 اوریاں بھر گئی خطوط کی. جب دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسین کو چھوڑ کر حسین کے حقیقی بھائی علی کا بیٹا محمد کے پاس چلے گئے جسے لوگ تاریخ میں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں. علی رضی اللہ تعالی نے پیغمبر کی
بیٹی فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، اور پیغمبر کی بیٹی کی وفات کے بعد شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے 18 شادیاں کی، اور حسن کے بارے میں لکھا ہے ایک کم 100 شادیاں کی۔ یہ دوسری بیوی سے بیٹا ہے، اسے محمد بن علی شیعہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس سید وہ ہے جو فاطمہ کی اولاد، غیر فاطمی اولاد علی کی طرف نہیں ماں کی طرف جائے گی، اس لیے محمد بن حنفیہ کے پاس کوفی جمع کر گئے اور کہا آئیے ذرا، دو ہاتھ کرتے ہوئے یزید سے۔ محمد بن حنفیہ نے صاف انکار کر دی، جاؤ پلٹ جاؤ۔ محمد بن حنفیہ نے یہ بات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی، کوفی آئے ہوئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں آگے چلے، آپ کو خلیفہ بنائیں گے، یزید کی بیعت توڑے۔ دھیان رکھنا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہو گئے، پریشان ہو گئے، جائیں کہ نہ جائیں۔ میرا گمان یہ ہے گئے، تاریخ کہتی ہے گئے اس لیے تھے کہ کوفیوں کو جمع کر کے اور ان کو یزید کی بیعت دلوا کر اس فتنے کی سرکوبی کر دی، اس لیے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفیوں کی نہ مانی اور اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے کر پیغمبر کی پیشن گوئی پوری کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یہ حسن میرا بیٹا سید ہے، لفظ حدیث کے سردار ہے، یہ دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کروا دے۔ آپ اسی کے بھائی تھے، اسی باپ کے بیٹے، اسی ماں کے بیٹے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے سگے بھائی محمد سے کہا یہ کوفی ہمیں استعمال کر کے امت میں خون ریزی کریں گے اور ہمیں بھی شہید کر دیں گے، یہ لفظ ہے تاریخ کے، اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، کہا یہ مسلمانوں میں بھی قتل عام کریں گے اور ہمیں بھی شہید کر دیں۔ آخر کہ چلو ان کو سمجھاتے ہیں، کوفہ کی طرف اب آئیے۔ 7 افراد ہیں جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، مت جاؤ، تمہارے بھائی کو مارا تھا، تمہارے بھائی کو مارا تھا، یہ تمہارے جہاز جو کوفی ہے لڑتے تمہاری طرف سے تھے، کھانا امیر معاویہ کے قافلے میں جا کر کھاتے تھے، یہ اتنے بھوکے ہیں۔ نمبر 1 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مفسر قرآن، انہوں نے کہا اگر تہذیب مجھے اجازت دے میں آپ کو یہاں سے پکڑ لوں اور آپ کو لے جا کر گھر میں لے جاؤں اور آپ کو جانے نہ دوں، لیکن لوگ کہیں گے بھائی بھائی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عبداللہ فکر مند نہ ہو، میں جا کر ان کو ٹھیک کروں گا اور مسلمانوں کی خلافت میں شر کو روکوں گا۔ یزید نے خط لکھا عبداللہ ابن عباس کو، آپ کا بھائی ہے، خاندان کا بندہ ہے، یہ ادھر آئیں گے، لوگوں میں شر ہوگا، انہیں وہیں پر روکے۔ انہوں نے جواب لکھا یزید کو، یہ کہہ رہے میں شر کو روکوں گا، شر تمہارے تک آنے نہیں دوں گا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے خاندان کے آدمی تھے، ان کے ساتھ۔ نمبر 2 محدث صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حسین کو کہا مت جا کوفیوں پر، کوفی لا یوفی، وہ کبھی وفا نہیں کریں گے۔ مسلم بن عقیل کو ادھر قتل کر دی،
تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ حسین نے جب سنا کہ مسلم شہید ہو گیا، کہا واپس چلو، جو خطرہ تھا وہی ہوا، آؤ واپس چلے۔ راستے سے مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے یا جان دے دیں گے۔ حسین نے کہا اگر تم نہیں رہو گے تو میرا زندہ رہنا پھر کیا، چلو پھر سارے ہی چلتے، چلو پھر سارے ہی چلتے۔ وہاں پہنچے، ابن زیاد نے پہرا لگا دیا، نہ کوئی بندہ باہر جا سکتا ہے نہ باہر سے اندر آ سکتا ہے، پابندی لگ گئی۔ آپ دمشق کے راستے پر جا رہے ہیں، فوجوں نے گھیر لیا، کوفیوں نے۔ اس کو اٹھا، آنکھیں بند نہ کرو، مجھے لگتا ہے آپ سو رہے ہیں، جمعے میں کیا سونا، تھوڑی سی دیر باقی ہے۔ کوفیوں نے گھیر لیا۔ دنیا کی ہر تاریخ کی کتاب میں 3 شرطیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 1، میرا راستہ چھوڑ دو، مکہ سے آیا ہوں مکہ چلا جاتا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہاں نواسہ رسول کہہ رہا ہے نمبر 1 چھوڑ دو راستہ، واپس جانے دو۔ میں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے آیا ہوں، میں کوئی لڑنے آیا ہوں، واپس چلا جاؤں گا۔ واپس نہیں جانے دیتے، راستہ چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ کفار کے خلاف جہاد کہاں ہو رہا ہے، میں سرحد پر جا کر جہاد کروں اور شہادت پالوں۔ کیا معنی ہے اس میں؟ دنیا کی ہر سنی وہابی تاریخ کے اندر باتیں موجود ہیں۔ اور نمبر 3 جو بڑی خوبصورت بات ہے، کہا ہٹ جاؤ میرے راستے سے، یزید کے پاس جانے تو میں اپنا معاملہ طے کر لیتا۔ ابن زیاد نے جب حر یہ خط لے کر گورنر کے پاس گیا، بصرہ اور کوفہ کا گورنر ابن زیاد، اس نے کہا اس سے زیادہ امیر المومنین یزید کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ حر، یہ ابن زیاد کے الفاظ ہیں، اتنا خیر خواہ کہ میں جاتا ہوں یزید کے پاس اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ تاریخ کے الفاظ، تیمری اٹھا کر دیکھو 313 نمبر صفحہ۔ حر کی جو فوج تھی جس نے پہرا لگایا ہوا تھا اس میں کوفی بھی شامل تھے، جیسے علی کی فوج میں خارجی شامل تھے۔ رات کو جب صلح ہو گئی انہوں نے وہاں سے حملہ کیا اور شامی فوج یہ سمجھنے لگی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں میں جنگ ہو گئی۔ ان کو پتا تھا، ان کو پتا تھا یہ جو 2 بوریاں خطوط کی بھری ہوئی ہے نا اس میں حسین کے پاس رضی اللہ تعالی، اس نے جا کر یزید کو کہنا یہ اور اس نے ساروں کو بلا لینا۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے حسین کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ حر نے کیا کہا دیکھو سالار میں، کہو ظالموں کوفیوں، بلاتے بھی خود ہو اور حملہ بھی خود کرتے ہو، بلاتے بھی خود ہو حملہ بھی خود کرتے ہو۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگ گیا کہ یہ کوفی انہوں نے تو میرے بھائی بڑے کو نہیں چھوڑا، اس پر حملے شروع، حتیٰ کہ اس کے خیمے کو لوٹ لیا انہی یاروں نے۔ اور ان کا بڑا وہ جو ہے ایک نقوی، اس کا کلپ موجود ہے، صاف وہ کہتا ہے حسین کے قافلے کو اور حسین کو ہمارے بڑوں نے قتل کیا، صاف اقرار ہے اس کا۔ اور الزام سنیوں پر کہ سنی مارتے ہیں۔ اب حسین رضی اللہ تعالی کو جب پتہ لگ گیا، نہ یزید کے پاس جانے دیتے، نہ کسی اسلامی جہاد میں شامل ہونا دیتے، یہ تو بھائی اور باپ کی طرح ہماری جان لیں گے،
انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، رب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، جنہوں نے ہمیں بلایا اور پھر ہمیں قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے۔ اب ان کی کتاب ملا باقر مجلسی بحر الانوار میں لکھتا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفیوں نے قتل کیا، ایک شامی بھی اس میں شامل نہیں تھا۔ شامی کون تھے؟ امیر معاویہ کی فوج، یزید کی فوج۔ امام سجاد جسے کہتے ہیں، ایک ہی بچہ بچا تھا حسین کا، جسے بیمار کربلا بھی کہتے ہیں، امام زین العابدین بھی کہتے ہیں، عبادت گزار تھا، اس لیے یہ لقب پڑا۔ جب یہ واپس پلٹے تو رافضیوں کی عورتوں نے، کوفیوں کی عورتوں نے باہر نکل کر ماتم پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسین کے قتل پر رو رہے ہیں۔ فرمایا پھر حسین کو اگر یہ رو رہے تو قتل کس نے کیا؟ خود قتل کر کے۔ ہمارا قاتل کون ہے؟ نمبر ایک، یزید نے قتل کا حکم نہیں دیا۔ نمبر دو، ہم کہتے ہیں یزید خلیفہ تھا، بدلہ کیوں نہیں لیا؟ بدلہ تو لے رہتا۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو وارث ہیں، کسی بندے نے یزید کے پاس جا کر قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف درخواست کی ہو اور اس نے عمل نہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمیں مارا انہوں نے، ظالموں نے، ہمارے یاروں نے ہمیں مارا، ہمیں گھر میں بلایا اور گولیاں مار دی۔ دو ہوتا ہے، قتل کے بدلے قتل۔ پہلا وارث سعودی عرب کے اندر مقدمہ درج کرتا ہے اور قتل کے بدل قتل، یا دیت لے کر دو۔ پوری تاریخ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے وارثوں نے یزید کے پاس جا کر درخواست نہیں کی کہ بدلہ دیا جائے، نہ دیت کی نہ بدلے۔ اب آئیے، وقت ہونے والا ہے۔ شہادت حسین کے بعد رضی اللہ تعالیٰ جو بچا کچا قافلہ تھا وہ گیا کدھر؟ یزید کے گھر۔ عورتیں یزید کے گھر میں۔ آئیے، میں نے پچھلے محرم میں بھی کہا تھا، علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی کہاں رہی؟ تاریخ میں جا کر پوچھئے کہاں رہی؟ حسین کی بہن، علی کی بیٹی، یزید بن معاویہ کی ساس تھی اور موت تک یزید کے گھر میں رہی، اور آج بھی ان کی قبر شام میں موجود ہے۔ ایمانداری سے ذرا بتائیے گا، کسی کا بھائی قتل ہو جائے تو بہن قاتل کے گھر میں جایا کرتی ہے، وہاں زندگی گزارا کرتی ہے؟ اٹھا لو تبری، تاریخ کی کتاب ہے، زینب کا مقبرہ کہاں ہے؟ پچھلے دنوں امام البانی رحمہ اللہ کا شاگرد شیخ عدنان حافظہ اللہ، بزرگ اور چوٹی کا محدث ہے، اور کسی دور میں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ نے ملاقات کروائی، کیا کمال کا عالم ہے۔ پچھلے دنوں شام آزاد ہوئے، وہ خود زینب کی قبر پر گئے اور لکھا ہوا ہے زینب بنت علی، اور شام کے اندر ہے مسجد بنی امیہ کی، بنو امیہ کی 7 بڑی جامع مسجد موجود ہے، اور وہاں جا کر وہ سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید آپ لوگوں نے زندہ کی، اگر آپ یہاں پر ہیں اس مقبرے میں، علی کی بیٹی زینب سن لو، ہم اہل توحید آپ کے لیے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ قبر کہاں ہے؟ بھلا کوئی قاتل کے گھر میں بھی بسیرا کیا کرتا ہے؟
کہانیاں کہانیاں پانی بند ہو گیا، علی اصغر کو اٹھایا، علی اکبر کو، بڑی بڑی کہانیاں آپ ذاکروں سے سنو. ذاکر کو چھوڑیے، آپ کے اہل حدیث مولوی بیان کرنے لگ گئے. اب اہل حدیث سنی بھی وہابی بھی، کیوں؟ پیسہ. وہ ذاکر 10-10 لاکھ لیتے ہیں تو یہ مولوی پیچھے کیوں رہے؟ وہ کہانی اور دوہرے سناتے. دو باتیں نوٹ کر لیں، جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ کون ہے؟ ظالم. ظالموں کی کسی بات پر ہمیں اعتبار، بولیے اعتبار نہیں. اور جو قتل ہوئے وہ کون ہے؟ مظلوم. مظلوموں نے ہمیں بتایا نہیں کربلا میں کیا ہوا. ظالموں کے باتوں پر ہمارا اعتبار نہیں، اور مظلوموں نے، کربلا کے مظلوموں نے ہمیں بتایا نہیں. یہ کربلا کی کہانی آئی کہاں سے؟ تاریخ میں لکھا ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، بڑا کذاب، کذاب نہیں ابو کذاب، جھوٹوں کا باپ. اس نے یہ کہانی گھڑی، سبائی فرقے کا آدمی تھا، اور اس نے کربلا کی کہانی سے کیا سے کچھ بنا دی. اور سنی مسلمان کہتے ہیں پانی پلا، تھوڑی سی دیر ہوئی کہ شمر ہے، یزید ہے پانی نہیں پلاتا. بد سے بدنام برا. آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کی آپس میں رشتہ داری ہے. رشتہ داری ہے. یزید کی بیوی کے بارے میں بھی سن لیں. عبداللہ بن جعفر کی بیٹی اہل بیت میں سے ہے اور یزید کی بیوی ہے. اگر یہ تاریخ دہراؤں تو بڑا لمبا نکل جائے. وقت ہمارا ہو چکا ہے. اپنی آخرت خراب نہ کریں، لیکن ایک دعا تو میرے ساتھ ضرور کریں. یا اللہ، جس نے حسین کو شہید کیا، شہید کرنے میں معاون بنا، شہید کرنے کے لیے راستہ چنا، ان کی مختاری کی، اللہ ان سب پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت برسا دے. اور جو یہ قاتلین حسین فوت ہو دے، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے.
میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی دل کا ساتھی کیانی صاحب کا، جن کی قیادت میں یہ خیر کے کام ہو رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ کیانی صاحب کو ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جو ہمارے شیخ کیا نام ہے آفس سیکٹری ہے شیخ سویل حافظہ اللہ، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ مرکز بتدریج خیر کے کاموں میں، جس طرح ہمارا اسلام آباد بہت آگے عبدالعزیز ٹرسٹ، انشاءاللہ یہ شاہ صاحب کا مرکز بھی ایک دن بہت اوپر جائے گا۔ ہمارے بازو بنیے اور ہمیں اس طرح کی غیرت دلاتے رہیے جیسے آج آپ نے سبیل پر دلائی ہے۔ یقین جانے میں دل سے ان بھائیوں کے لیے شکر گزار ہوں اور بڑی خوشی ہوئی، ایمان زندہ ہے انشاءاللہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الموحدین فی کل مکان، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد لوگوں کو سہل اولاد عطا فرما، بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرما، بیٹوں کو اچھے رشتے عطا فرما، ہم سب کے اولاد کو اللہ سہل بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت